ناظرین، نواز شریف کے ساتھ حفیظ اللہ نیازی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے سارا پول کھول دیا۔ حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ نواز شریف بالکل مکمل طور پر اپنی پارٹی سے اب اختلاف کرتے ہیں، ان کی پالیسیوں سے، کیونکہ نواز شریف کو اپنی سیاست ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب وہ کسی کی بات نہیں مان رہے، کسی وقت بھی وہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ حفیظ اللہ نیازی نے آرمی چیف کی مدت ملازمت کے بارے میں بھی حیرت سے بھرپور انکشاف کیا۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن باتیں بہت دلچسپ ہیں، چلے پروگرام دیکھتے ہیں۔ کہ جب دوسرے پہ کھڑے کے وہ سلوٹ لے رہے، گارڈ وہاں لے رہے، یہ میں 2000 یہ کر رہا ہوں جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے فوراً بعد پچھلے سال 29 مئی کو اسی کے اوپر حوالے سے 9 میں تقریباً شہداء بنایا گیا 9 مئی کے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی اب ہمارے پاس حل نہیں ہے۔ چلے مجھے ایک دو سوال اور بھی کرنے ہیں، پھر ہمارا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ چلو اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جب میاں محمد نواز صاحب کالا کوٹ پہن کر 6 ججوں والے حوالے سے جائیں گے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہیں یا تو ان کے ساتھ ہوں گے یا ان کے دماغ میں ہوگے، یہ بات کنفرم ہو گئی ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں، جویل لطیف ایک جگہ پہ بول رہا ہے، رانا ثناء اللہ دوسری جگہ پہ بول رہا ہے، خرم دستگیر، عابد رضا کوٹلا، تو کیا میاں صاحب اس بارے میں کچھ سوچ رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی صدارت اپنے ہاتھ لے کر ان چیزوں کو کنٹرول کریں؟ دیکھیں دیکھیں یہ باتیں تو ظاہر ہے نا، میں نے تو کم از کم میرے اس طرح دماغ نہیں کیا۔ یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں کے لیے میرا بڑا احترام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ان کو زیادہ دیانتدار اور زیادہ آنیسٹ اور زیادہ جینوئن لیڈر سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر کسی کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، اور صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں اسے قطع نظر، میرے نزدیک تو خیر صحیح کر رہے ہیں، اسے قطع نظر ایک اخلاص ہے، خلوص ہے۔ جبکہ جو فریق ثانی ہیں ان کا ہو یا نہ ہو، لیکن واقعات اور حالات نے جو کہتے ہیں کہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز نے یہی ثابت کیا کہ ان کے ذاتی مفادات کے کہ فوج سے بنا کے رکھو، جیلوں سے بچ جاؤ، مقدموں سے بچ جاؤ، جو کہ سیاست کے اندر میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے بندے کو جو ہے اس ابتلا سے پاکستانی سیاست میں آتی رہتی ہے، تو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں بندے کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے۔ اب جاوید لطیف صاحب کو، رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی تو انہوں نے اس سے زیادہ طلع کیا، سب سے زیادہ سزا دی گئی، سخت دی گئی ہے، اور دونوں پہ مقدمات دے کے، ایک پہ غداری کا آرٹیکل 6 لگایا جا رہا ہے، دوسرے پہ ڈرگس کا جس میں پھانسی کی سزا ہوتی ہے، دونوں میں پھانسی کی سزا ہوتی ہے، لیکن وہ تو نہیں ڈگمگائے۔ وہ تو جب رانا ثناء اللہ صاحب ڈرگ کورٹ میں آتے تھے تو میں تو رانا ثناء اللہ صاحب کے مداح ہوں، بڑا مداح ہوں، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، جو سب پہ بیتی ہے، جاوید لطیف صاحب ذرا تھوڑے میری طرح جو ہے غصے میں جلدی آ جاتے ہیں، اور صحیح وہ بھی صحیح کر رہے ہیں، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کو یا خرم دستگیر صاحب سے یہ کریڈٹ کون چیز سکتا ہے کہ بڑا میچیورلی ہینڈل کر رہے ہیں، انہوں نے نہ شکایت کی ہے، نہ بس ان بٹوین جو ہے نا زیر لب دو چار گفتگو کر کے، بھائی اتنی تو کچھ بندے کو یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ وہ یہ تو نہ کہے کہ جی میرے اسے بالکل مخالف باتیں کرے جو میں سوچ رہا ہوں، میں یہ کروں کہ طریقے سے بتا دوں کہ بھائی میں اس میں شامل نہیں ہوں، یہ ان کا حق بنتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو جو ہے میاں صاحب اس کے بارے میں ہم نے اس لیول کی گفتگو نہیں کی، کیونکہ اوور آل میرے نزدیک اس وقت جو کرائسس ہے وہ مسلم نون کے پاس ہے، وہ بیانیہ نہیں ہے، تو بیانیہ میں میری زیادہ دلچسپی ہے کہ کوئی بندہ ان کو بیانیہ دے۔ مسلم نون کے اندر ان کے ساتھ جو بڑے مدبر اور بڑے جس کو کہنے کہ فہم و فراست کو بیانیہ دیں، کیونکہ اس وقت بیانیہ جو ہے ان کے پاس سیاست کی سپیس میاں صاحب کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غیر مقبول ہو گئے ہیں یا ختم ہو گئے، نہیں، ان کے پولیٹیکل سپیس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ جب بھی پاکستان کے ٹی وی کھولیں گے تو یا عمران خان صاحب کے حق میں باتیں ہو رہی ہوں گی یا ان کو گالیاں پڑ رہی ہوں گی، تو اس مطلب ہے کہ ملک کا موضوع اس وقت ایک ہی ہے، عمران خان۔ باقی بندوں کو کبھی آپ نے کبھی کسی بھی دیکھے کوئی ڈسکس کر رہا ہو، اس لیے نہیں ہے کہ وہ ان کی کوئی حیثیت جو اوقات ختم ہو گئی ہے، فضل مان صاحب کو قدر کاٹ کم ہو گئی ہے، اس لیے کہ کوئی ان کے خبر والی بات نہیں ہے ان کے پاس ان کو ڈسکس کرنے میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا چلے آخری دو سوال، کیونکہ مجھے پتا ہے کچھ مہمان آپ کے پاس بیٹھے تھے، ہو سکتا ابھی بھی کچھ بیٹھے ہوں۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ اس دفعہ جو سلسلہ ہے 3 سال بعد ختم ہو جائے گا یا پھر 6 سال تک چلے گا؟
آپ سمجھ رہے ہیں میرا سوال جو ہے؟ وہ امریکی کہتے ہیں کہ گڈ کوشچن، ویری گڈ کوشچن. تو میرا اس کا ایک سمپل سا جواب ہے، ایک لائنر، کہ عمران خان صاحب اور ان کے درمیان میں لڑائی جاری رہی، یہ سلسلہ 5 سال کی بجائے 10 سال بھی چل سکتا ہے. واہ. اور عمران خان صاحب ان کے درمیان مفاہمت ہو گئی تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے. ٹوٹ گئی تڑک کر کے. سر عمران خان صاحب کے بارے میں تو اب سوال یہ بنتا ہی بنتا ہے، آپ ہمیشہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ عمران خان ایک بہادر ہے، لیکن لوگ کہتے تھے کہ وہ جیل کے 3 دن بھی نہیں نکال پائیں گے، لیکن اگر دیکھا جائے تو 3 سے 4 مہینے ہو گئے ہیں اور پورے جاہو جلال کے ساتھ منا رہے ہیں. جو ان کو چاہیے وہ وہاں پر لے کے. نواز شریف کا تو پنکھا بند، اے سی بند، روٹی بند. سر وہ تو دیسی ککڑ مرغ. کون ہے، کیا طاقت ہے عمران خان کے ساتھ جو جیل میں بھی عالی شان زندگی گزار رہے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس کے بارے میں تو پھر آپ دیکھ لیا نا کہ کم از کم نہیں تھے جی. تو لڑائی پورے پاکستان کی تاریخ میں نہ ذوالفقار علی بھٹو نے لڑی، نہ نواز شریف صاحب نے لڑی، نہ بے نظیر نے لڑی. سارا لڑی، عمران خان نے اس کو 4 چاند لگا کے لڑایا، اس کو زیادہ تڑکا دے کے لڑایا. جو زبان عمران خان صاحب نے اشرف کے خلاف استعمال کی، ان کو بالکل ڈراؤنا خواب بن گئے تھے عمران خان. کافی عرصہ تک تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کو اریسٹ کریں تو پاپولر ہو جائیں گے، نہ کریں تو پاپولر ہو جائیں گے. 8 فروری کو آپ نے الیکشن کرائے، عمران خان البتہ ہار گیا، اور میں ان میں اس لوگوں کو میں کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں کہ یہ الیکشن خراب ہوئے فلاں ہوئے، کیونکہ حضور جب آپ 2018 کا الیکشن کی یہ کاربن کاپی تھی، بلکہ اس کی اپنی جو ابتری تھی وہ زیادہ تھی. لیکن میں یہ مجھے پتا ہے کہ جی گراؤنڈ پہ عمران خان کا صاحب کی سیاست جو ہے، آج بھی میرے پاس کوئی تحریک انصاف کے لوگ ہیں تو میں نے یہ کہتا تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ 8 فروری کے بعد آپ کی سیاست جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا مضبوط ہوئی ہے. تو میں نے کہا اصل میں تو آپ اسی کو انجوائے کریں، حکومت کو چھوڑیں. اب وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ who will blink first، اپنی آنکھ پہلے کون جھپکائے گا. تو فوج عمران خان کے سامنے آمنے سامنے سے یہی مسئلہ ہے. اب وہ اس کو خراب کرتے ہیں یا کیا ہے تو بیر اسی سپورٹ بڑھ جاتی ہے، اس کو وہ آرام دیتے ہیں تو اس کی سپورٹ مزید بڑھ جاتی ہے کہ دیکھا ساڈا خان چھا گیا ہے. انہیں اگلا نقد رگڑوا دیا، ٹھیک ہے جی، نق دا کوکا بن گیا یا اسے ناک رگڑوا لی ہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو پرویز کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کو بہت سارے حالات ہیں جو کہ قسمت ان پہ اس مد میں بہت مہربان رہی ہے. باجوہ صاحب نے آخری دن تک عمران خان صاحب کی بڑے جو اہتمام سے پرورش کی، پالا پوسا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ عمران کے پریشر میں شہباز شریف سے اسمبلی ڈیزالو کرا کے نگران حکومت قائم ہو جائے اور میں تا حیات اگلے 100 سال تک آرمی چیف رہوں. اب یہ اس کے لیے ضرورت تھی کہ عمران خان صاحب مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب پہ یا باقیوں پہ جب برے وقت آئے، ذوالفقار علی بھٹو پہ، تو کیا اس وقت تو سوشل میڈیا بھی نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن تو کیا ان کو تقریروں کی، تحریروں کی، ان کو بولنے کی، ان کو جلوس جلسے ریلیوں کی اجازت تھی؟ عمران خان صاحب نے کتنے کچھ سینکڑوں جلسے کیے، اربوں روپیہ بہایا ان جلسوں کے اوپر، اور اس کے اندر مزید ان کی جلسوں کی بنا پہ مزید اربوں روپیہ انہوں نے ریز کیے، باہر سے اندر سے ہر جگہ سے، اور پھر انہیں انہی جلسوں میں دوبارہ لگایا. اور انہوں نے پھر ضرورت اتنی بڑھ گئی کہ باجوہ صاحب کی تھپکی بھی شامل حال تھی کہ انہوں نے جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ رکوانے کے لیے 26 نومبر کو راولپنڈی پہ اٹیک کر دیا. تو یہ ان ساری فیسلٹی عمران خان نے اس کو ایک ایسا افریت بنایا، ایک ایسا فرینکسٹائن بنایا جو کہ اب ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بے پناہ پبلک سپورٹ ہے. چاہے ہم کو یا کسی کو برا لگے اچھا لگے، یہ حقیقت ہے، زمین حقیقت ہے. اور پبلک سپورٹ جو ہوتی ہے وہ واحد چیز ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک اس کا دباؤ رہتا ہے. ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ جب آپ کے ساتھ معاملہ کرتی ہے تو پبلک سپورٹ جو ہے دباؤ کے اندر کرتی ہے، اس کو اگنور نہیں کر سکتی. مشرقی پاکستان کے اندر اگنور کیا تھا، وہ دور تھے اور وہ خبروں کے بارے میں اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے. یہ روزانہ ان کے اپنے گھروں کے اندر
مجھے کسی نے کہا ایک بڑے سینئر آرمی افسر نے تھوڑے پتر تھوڑے قابو نہیں آتا. میں کہا عزت سکا ماما ہے اور میری تو جو ہے اس کی مامے کے ساتھ جانا جو ہے اسی خوشی ہے تو میری بھی اس میں ڈبل خوشی ہے. لیکن کوئی تھوڑا پتر بھتیجا بھانجا اگر مامے نہ عمران خان نہ رلو ہے تو تھوڑے قابو آ جائے تو مینوں اطلاع ضرور بھیج دے دینا کہ آپ کے گھروں کے اندر سارے موجود ہیں, ہر ایک کے ججوں کے جنرل ہر جگہ موجود ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا ساری چیز جانتے نہیں ہم. فیملی کے اندر لیفٹ رائٹ بھانجو, آپ کا کوئی بھانجا ہوگا آپ کا اپنا پرویز, کوئی بھانجا ہوگا کوئی بھتیجا ہوگا کوئی کزن کا بیٹا ہوگا, آپ کا سر کھا جاتے ہوں گے کہ آپ کیوں عمران جی کو. تو یہ وہ حقیقت ہے جس کے ساتھ آپ کو فیس کریں, اس کے بعد اگلا عمل اپنے ترتیب دے, سیاستدان بھی اور فوج بھی. لیکن آپ عملاً یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب دو ہی طریقہ کار ہے کہ فوج جو ہے اسی طرح معاملات کو نہ بیٹھنے دے. اس کے نتائج بڑے خوفناک بھی نکل سکتے ہیں, ہم دیکھ بھی چکے ہیں کئی دفعہ, کیونکہ پاکستان کے 3 صوبوں کے اندر بلوچستان میں اپنی وجوہات کی وجہ سے گڑبڑ ہے, اور پنجاب میں اور کے پی میں عمران خان صاحب کے سپورٹ کی وجہ سے وہاں بڑی ریسٹلس ہے. سندھ کے اندر زرداری صاحب جو ہیں, میں کو برے الفاظ میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن وہ اس وقت بغیر بلیک میل کیے بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اپنی شرائط کے اوپر عمران خان صاحب سے نہیں رہ رہے, زرداری صاحب بھی رہ رہے ہیں کہ سارے آئینی عہدے بھی لے لیے ہیں, ذمہ داری بھی نہیں لیتے, اور کسی وقت پتہ ہے کہ میں کچھ بھی کر دوں اس کے بارے میں بھی کوئی ان کا وہ نہیں ہے. وہ کوئی پچھلی دفعہ بھی پی ڈی ایم حکومت میں ان کی سیٹیں 41 سے 39 سے 56 ہو گئی, اور مسلم نون جو ہے وہ جو ہے اکیلی ہے جس کو 16 مہینے کی حکومت کا جو ہے بوجھ اٹھانا پڑا ہے. نقصان کس پہ بات ہوتی ہے, لیکن میری تو دلی خواہش ہے کہ فوج کا عمران خان کا معاملہ طے ہو جائے, اس میں ملک کی بہتری ہے, اور یہ ایک دفعہ کٹا کٹی نہیں نکلے گا تو آپ پوری زندگی یہ جو کہتے ہیں نا کہ انگریزی میں کہ فیڈ ان دا سسٹم کے اندر ایک بھوت پریت جن جو ہے وہ گھسا رہے گا. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, سیاستدان تو میں مانتا ہوں, میں بھی مان رہا ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہو گیا تو جنرل عاصم میر ذمہ دار ہے, اور دوسری طرف اپنی پارٹی کو کور کمانڈر ہاؤس میں افطاری پہ بھیج رہے ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ان کی میٹنگز وہاں پہ, تو سیاست تو کر رہے ہیں نا. سیاست تو وہ کر رہے ہیں, وہ ایک اور میرا خیال ہے کہ میں تو مزید سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی پارٹی دے چکے ہیں. وہ گور علی, میرا تو اپنا لکھا بندہ ہے کہ ان کی پارٹی کے گور صاحب ہیں یا شیر افضل مروت ہیں یا سید علی ظفر صاحب ہیں, جو بھی آج کل ہیں, یا عمر ایوب صاحب ہیں یا امین کنپور ہیں, یا جو بھی ہے. اٹس ویری کائنڈ. آمین سر, آمین, اللہ پاک اپنا کرم رکھے. سر ویسے تو آج ہم نے آپ سے ڈائریکٹ پہلا سوال جو کرنا تھا وہ یہ کرنا تھا کہ آپ کی میاں صاحب سے ملاقات ہوگی, لیکن اس سے پہلے درمیان میں ایران بہادر صاحب بھی کود پڑے ہیں. ایران نے جو اسرائیل پر حملہ کیا ہے, اس کے پورے خطے خاص طور پر پاکستان میں کیا اثرات ہوں گے؟ کیا معاملہ ادھر رک جائے گا؟ کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے حملہ کر کے, اب ہم کچھ نہیں کریں گے, لیکن کیا اسرائیل اگنور کرے گا یا یہ بات آگے بڑھے گی؟ سر پہلے تو خیر مجھے بھی ایک برجستہ فکرہ کہنے دے کہ ملاقات ہی بالآخر ملاقات ہو گئی. تو اس میں پھر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے, لیکن واقعی یہ غیر معمولی ایک واقعہ ہو گیا ہے جو بڑا ایکسپیکٹڈ تھا. کم از کم میری ذات کی حد تک تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے میں غفلت نہیں تھی کہ ایران حملہ نہیں کرے گا, بلکہ یہ تھا کہ جی کس قسم کا کرے گا, کیسے کرے گا. دیکھیں جی, یہ جب شروع ہوئی نا اکتوبر کے اندر, یہ جب یہ معاملہ ہوا تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم کیا کہاں جا رہے تھے. میں اور شامی صاحب اکٹھے جا رہے تھے, اس میں 15-20 دن ہوئے تھے شاید. وہاں اس وقت نگران وزیر اعظم نے ہمیں کھانے بلایا ہوا تھا, تو ہم راستے میں تھے. تو مجھے کہا یار یہ تو ہمارے سارے لوگ فکر مند تھے کہ یہ تو بڑا ایک جو ہے اسرائیل کو انہوں نے جو کام دکھا دیا ہے, اور وہ برباد کر دے گا, اور وہ قتل عام کرے گا, اور مار دے گا. تو میں پہلے لمحے جس دن انہوں نے القاسم بریگیڈ نے یہ جو انہوں نے ان کا اسالٹ کیا اور جو حملہ کیا, تو مجھے یقین جانو کہ
اسی لمحے پتا تھا کہ یہ بہت نیڈ آف دا آر تھی, اس کی وقت ضرورت تھی, اور یہ معمولی واقعہ نہیں تھا, اس سے نہیں ختم ہونا تھا. یہ ممکن نہیں ہے کہ اسرائیل سارے کے سارے جو ہے غزہ کے یا حماس کے یا فلسطینیوں کو ایک ایک کو چن چن کے نکال دے. اور اس کے بعد میں نے بتایا تو وہ خیر اس وقت سمجھانی بات سارے دوستوں کو بڑی مشکل تھی. میں نے کہا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ اس نے جنگ کہاں تک جاتی ہے, کیسے جاتی ہے اور کیا کیا خون کھلاتی ہے. اب اس کے اندر 2-3 جہتیں تھیں, اس میں 2 رائے نہیں تھی کہ اس کو جو ہے ایران نے اس میں اس کو ملوث کرنا تھا, اور یہ ایران کو ملوث کرنا تھا اسرائیل نے, کیونکہ اسرائیل کی جو وش لسٹ تھی وہ بڑی ہی لمبی چوڑی ہے. اس وش طور پہ حماس تھا جو اس کا کل کما کرنا تھا, اس کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا کہ اتنا بڑا اسرائیل کو آپ کاؤنٹ کریں کہ آپ اپنا پورا یورپ میں لا لیں اور امریکہ میں لا لیں, کیونکہ آپ کے جتنے ممالک ہیں, آپ جہاں لوگ آپ رہتے ہیں, اور بڑے تو جو ہیں فرانس اور برطانیہ اور جرمنی اور یہ تو ہیں ہی ہیں, باقی بھی پیچھے نہیں ہے, وہ یکسو ہیں اسرائیل کے لیے, تن من دھن کے ساتھ میسر ہیں. اب اس کے مائٹ کے ساتھ جو ہے اب اسرائیل کو جو تھا, یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو اصل مسئلہ تھا کہ کسی طریقے سے حماس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ یا لبنان فار دیٹ میٹر, کیونکہ حزب اللہ وہاں کا حکومت کیسا ہے, اور دوسرا آپ نے ایران کو بھی کوئی نہ کوئی طریقے سے کر دیا جائے. اب اسرائیل اب اس میں جب سے ملوث ہے 2-3-4 چیزیں ہو چکی ہیں. پہلی بات تو یہ چکی ہے کہ اسرائیل جو ہے آج بھی بے نتیجہ ہے, سوائے اس کے کہ بندے مارنے کی سوئین مارنے کی گنتی پوری کر رہے ہیں. کیا اس کے بندے نہیں مارے؟ مسلسل مار رہے ہیں. کیا قابو کر کے القاسم بریگیڈ نہیں کیا؟ وہ ایسا ہے کہ روزانہ جنگ جو خان یونس تک پھیل گئی اور دوسرے 3-4 علاقوں میں چھوٹے چھوٹے میں پھیل گئی, کیونکہ ہر جگہ سے اس کو یہ پریشر ہے. پھر اس کے اندر ایک کو القاسم بریگیڈ نے جو پہلی دفعہ کو تڑی لگائی تھی, اور ہارڈ ورڈ بات کرنے کو دل کرتا ہے, یہ بہت سارے فیصلے حالات کے جبر کرواتے ہیں. ہم کوستے رہتے ہیں کیونکہ کرنے الٹیمیٹلی گلے پڑ جاتے ہیں. جو فیصلے میاں نواز شریف کے گلے پڑ گئے, شہباز صاحب کے گلے پڑ گئے, فوج کے گلے پڑ گئے. کئی فیصلے وہ جو ہے شوقیہ نہیں کرتے, حالات کا جبر ان سے کرواتا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنے فیصلے ہوئے ہیں یہ حالات کے جبر نے کروائے ہیں. میں میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم تو بڑے اپنی طرف سے بڑے تھے کہ جی کوئی لفٹ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی تو سرسری ہوئی, اور جو دل کرتا تھا کہ ہارٹ ٹو ہارٹ ملاقات ہو. تو شروع میں جب آئے تھے تو 1-2 دوستوں کو جو کہ جن کا کانٹیکٹ تھا, حسین صاحب کا یا ان کا, تو ان کو بتا بھی دیا تھا کہ جب بھی مناسب سمجھے تو میں تو خواہش مند ہوں ان سے ملنے کا. بالآخر فون آیا, اور اس کے بعد ہم نے 28ویں روزے کو افطاری میاں صاحب نے بلایا ہوا تھا, شامی صاحب تھے, ساتھ سلمان غنی صاحب تھے. تو اس میں جو ہے 2.5 گھنٹے بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی, بڑی بے تکلفی سے ہوئی. مجھے لاکھ شکر اللہ کا کہ میں بغیر بات نہیں جو ہے نا لفظ چبا کے بات نہیں کرتا ہوں, اور بات کرتے لفظ نہیں چباتا ہوں. جو بھی اسٹیٹ ٹاک ہوتی ہے کرتے ہیں, جو میرا خیال ہوتا ہے کہ ان کے اپنے انٹرسٹ میں ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ میری اپنی سمجھ جو چھوٹی موٹی زیادہ ہو سکتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ اتنی سمجھ کی نہ ہو, لیکن مجھے تو اخلاص کے ساتھ پرویز تک پہنچا دینی چاہیے نا. بالکل ٹھیک کہ آپ کی اچھا یہ ہے, آپ کا برا یہ ہے. کیونکہ میں تو وہاں پہ جا کے کوئی میاں صاحب کے ساتھ کوئی رشتے داری تو کرنے نہیں گیا ہوں. میرا تو ان سے جو تعلق ہے ایک اس طرح کہ میں ان کی سیاست کو سپورٹ کر رہا تھا. اگر وہ سیاست جو ہے اس کے اندر کوئی سکم آتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو ہمیں بھی بڑی پشمردگی ہوتی ہے. اور میاں صاحب نے بھی اجازت دی کہ کھل کے بات کریں, بلکہ میں نے کہا میاں صاحب کوئی باتیں زیادہ سخت نہیں ہو رہی. تو میاں صاحب جیسے ہوتے ہیں ان کا ایک بڑا چوکا لگانے کا انداز ہوتا ہے. انہوں نے کہا تسی پہلے کدو کوئی نرم گلاں کیتی اساں نے خود کہ پہلے کدی اسی نہیں سنی. تو اس طرح کہ انہوں نے کوئی جواب دیا, مجھے اب یاد پوری طرح نہیں ہے. تو انہوں نے کہا تو میں نے بڑا زیادہ برا بھی لگتا ہے, اچھا بھی نہیں لگتا تھا کہ آپ کسی اتنے بڑے لیڈر کو جو ہے ایسے ہی اپنے خواہ مخواہ جو ابلے ہوئے فلسفے کے بھگارتے رہے, ان کے اوپر جھاڑتے رہے. لیکن
بڑی تسلی سے بات ہوئی. انہوں نے کچھ غلطیاں تسلیم نہیں کی اور کچھ کی ہیں جو کی ہیں تو ان سے میں تو متفق نہیں تھا. وہ سمجھتے ہیں وہ غلطیاں نہیں ہیں, وہ وقت کی ضرورت تھی. میں نے کہا وقت کی ضرورت ہو سکتا ہے لیکن 12 غلطیاں تھیں اور ان غلطیوں نے بھی آپ کی سیاست کو جو ذوق پہنچایا ہے, نقصان پہنچایا, وہ موجود ہے. آج سیاست ہاتھ سے نکل چکی ہے اور اس کو بھی ماننا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بہت بڑا کیپٹل پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ اس کا نقصان کیا ہے یا وہ اس کا لاس ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے اس بات میں متفق ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا سیاسی جو اپنا ایک اسپیس تھی وہ آپ نے لوز کی ہے, کیونکہ آپ کے نظریے یہ تھا کہ جی کچھ ملک کے مفاد کے لیے مفاد میں نہیں تھے. وہ کچھ اداروں کے مفاد میں ہو سکتے ہیں, کچھ لوگوں کے مفاد میں ہو سکتے ہیں, لیکن ملک کے مفاد میں نہیں تھے. اور باقی یہی اور اس میں پھر کئی بات ایسی کوئی چیز ہے کہ ضلع عمل کیا ہونا چاہیے سیاسی. ظاہر ہے کہ جب تک وہ میچور نہ ہو جائے تو اس کے بارے میں جو میں نے رائے دی ہے اس کو افشا کرنا مناسب نہیں ہے. جب تک کہ میچور ہو جائے گا تو اگر وہی کیا تو میں پھر اس کا ضرور کوئی نہ کچھ فخریہ اس کا کریڈٹ بھی لوں گا. کچھ عمل میں نے سجیسٹ کیا تھا اور میاں صاحب آفس میں انہوں نے فارملی کیے. اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کو سمجھیں گے ٹھیک ہے ہماری رائے یہ تھی, میاں صاحب نے نہیں کیا یا نہیں کر پائے یا ابھی انہوں نے مناسب ہی سمجھا, وقت اس کے لیے مناسب ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ کے دونوں ساتھی جو ہیں یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ججوں کا جو خط ہے سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہونے لگے ہیں. ماضی میں ان کے ساتھ بھی کچھ اس قسم کی زیادتی ہوئی. اب ٹی وی پر ایک نیا مباحثہ شروع ہو گیا کہ میاں نواز صاحب نے اپنی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا, وہ پرانے اپنی اسی ڈگر سے نہیں نکل رہے اور آج پھر اس بات کا وہ نقصان اٹھائیں گے اگر وہ سپریم کورٹ جاتے ہیں. تو کیا ایسی بات ہوئی کوئی؟ انہوں نے کہا کہ وہ جائیں گے سپریم کورٹ کیونکہ ان کی حکومت بھی ججوں کے ذریعے ختم کی گئی تھی. وہ دیکھا ہے ظالم نے جو تیر بات تاک کے مارا, یہی بات تھی جس کو میں اوائڈ کر رہا تھا. انفیکٹ یہ میں نہیں کہا. اچھا, میں نے کہا میاں صاحب سب سے پہلے آپ کو ایک بیانی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بیانی ہے, یہ میں نے بالکل کلیئر کٹ انہوں نے کہا. تو میں نے کہا میاں صاحب کو سب سے پہلے بیانی کی ضرورت ہے اور بیانیہ یہ ہے کہ آپ 2018 کے الیکشن کو چیلنج کریں. اوکے. لوگ کہیں گے کہ جی 2024 کو بھی چیلنج کریں. میں نے کہا آپ کا ایشو نہیں ہے. جنہوں چیلنج عمران خان کا صاحب نے چیلنج کرنے کرتے رہے, ان کا حق بنتا ہے. وہ بھی ان کو آپ اس لیے کریں کہ دیکھیں میاں صاحب کی گراؤنڈ بڑی سالڈ ہے. یہ بات میں نے یہی باتیں ایکسپلین کی اور میاں صاحب کے دل کو ایسی بھائی کہ میاں صاحب نے فوراً کہا کہ ہاں اس کے اوپر میں وکیلوں سے بات کروں گا. میں نے کہا جی شوکت عزیز صدیقی جو لیٹر ججز کا اس کا جو 2/3 حصہ ہے کم از کم یا آدھا حصہ ہے, وہ شوکت عزیز صدیقی کے اوپر جو ایک گراؤنڈ ہوتا ہے نا, اپیل کے گراؤنڈ ہوتے ہیں, تو گراؤنڈ میں شوکت عزیز صدیقی کو کوٹ کیا گیا ہے. جو انہوں نے بیان دیا تھا کہ میرے پاس جنرل فیض آیا تھا, یہ ہے شوکت عزیز صدیقی کا. بالکل ٹھیک. اور یہ جو میں تقریر کی تھی تو مجھے سپریم کورٹ نکال دیا. تو انہوں نے کہا جی کہ شوکت عزیز صدیقی نے گواہی دی ہے, سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے, اس میں یہ ماننا ہے کہ جی ان کے مینیپولیٹو. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ جون یا مئی یا جون کے آخر میں جنرل فیض حمید آتے ہیں 2000 نواز شریف کو سزا ہوتی ہے شاید 6 جولائی 2018 میں. جی. تو اس نے کہا کہ یہ کوٹ اینڈ کوٹ جسٹس شاہد عزیز صدیقی صاحب کا کوٹ اینڈ کوٹ. انہوں نے کہا جی کہ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو جب سزا ہوگی تو آپ نے اس کو بیل نہیں دینی. تو اس نے کہا جب تک کیس, اس نے کہا جی کہ آپ کو کیسے پتہ سزا ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا وہ ہمیں پتہ ہے کہ سزا ہو جائے گی اور پھر ہماری جو اتنے سالوں کی محنت ہے وہ عکارت نہیں جانی چاہیے. پھر آپ کے لیے یہ بھی آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بن رہے ہیں, آپ اس کے بعد نمبر 2 جج تھے, انہیں 2-3 مہینے بعد جائے سپریم کورٹ کے اپنے کہتے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا انہوں نے چیف جسٹس بننا تھا. تھا. تو یہ نکتہ بڑا اہم ہے
تو جب میں نے کہا میاں صاحب جب یہ ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے کہ 2018 کے الیکشن میں کہ یہ پلاننگ تھی اور یہ فائدہ امید کر رہا تھا. اب اس میں کیا بات ہے؟ جب وہ کیس لگا ہوا ہے میں نے کہا ہے آپ میاں صاحب آپ اسے پارٹی بن جائیں، کیونکہ آپ بحث و تمیز کرنی ہے. سارا اس وہ جو 6 جو خط ہے اب میری آپ سمجھیں کہ اس کا جو محور ہے وہ آپ شاہد عزیز صدیقی صاحب کو بنا رہے ہیں. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ میاں نواز شریف محور ہے کہ مکو تو نواز شریف صاحب کا ٹھپا جا رہا تھا. پھر 6 جولائی کو 2018 کو میاں صاحب کو 10 سال جیل کی سزا ہوئی اور ان کی بیٹی کو 7 سال جیل کی سزا ہوئی اور 13 جولائی کو انہوں نے لاہور میں آ کے اپنی گرفتاری دی. یاد ہے لندن سے شاید آپ بھی ساتھ آئے ہو یا نہیں آئے تھے؟ بالکل بالکل یاد ہے، لندن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، جو پریس کانفرنس ہوئی تھی. ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا جی میں جاؤں گا پاکستان. اور یہ بھی